السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، آج اللہ کے حکم کے ساتھ الحمدللہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کی رات پہلی طاق رات ہے۔ ہم آج عظیم عشرہ میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا میں بات شروع کرنے سے پہلے خود کو اور آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ اللہ کے فضل سے 20 دن کا سفر طے کر کے آج ہم اپنی منزل، اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے 20 دن کے روزے، 20 راتوں کا قیام، اب جا کر معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ان 20 دنوں میں۔ دراصل ہم خود کو اس عشرے کے قابل بنا رہے تھے، ہم خود کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عشرے میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ آج پہلی طاق رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک رات کی عبادت کا ثواب 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج کل تقریباً 10 گھنٹوں کی یہ رات ہے۔ سوچے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی سخاوت کے تو کیا ہی کہنے۔ سبحان اللہ، ہم ان 10 گھنٹوں کی عبادت کریں تو وہ ہمیں 84 سال کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس آخری عشرے کی عبادت الگ انداز سے کریں، پوری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کریں اور آخری عشرہ میں اعتکاف بھی کریں، دنیا سے کٹ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 10 راتوں میں جو سنت کے مطابق عبادات کرنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ فلاح پا گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی فضیلتوں سے محروم ہو گیا، اس رات کے اجر سے محروم ہو گیا تو سمجھو وہ اپنی زندگی میں ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اگر ہم ان راتوں میں غافل کسان کی طرح سوئے رہ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کمائی، ہماری فصل تباہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا جاگ کر عبادات میں وقت گزاریں۔ آج موقع ہے، آج تھک کر کچھ کما لیں، آخر میں قبر میں امن کی لمبی نیند نصیب ہوگی انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور اگر ہم نے یہ راتیں غفلت میں گزار دیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ یقیناً ہمیں۔ اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی رات اور کبھی کسی رات اس رات کی نشانیاں ملی ہیں، یعنی یہ رات بدلتی رہتی ہے، لہٰذا پورا عشرہ اس رات کو تلاش کریں۔ ان راتوں میں قیام کے علاوہ تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، توبہ و استغفار کریں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنفس نفیس خود نازل ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ سوچیں ذرا کہ جب وہ آئیں گے اور ہمیں قیام میں صفیں باندھ کر کھڑا پائیں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح صف بستہ کھڑے ہیں تو کتنی خوشی ہوگی۔ اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ بے حساب فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اس زمین پر
انسان، جن اور فرشتے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنا رش، سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا اس زمین کا لیلۃ القدر کو۔ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہماری تقدیروں کے فیصلے لے کر۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، میری حمد اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح۔ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے سب ایک ساتھ نازل نہیں ہوتے، بلکہ فوج در فوج ساری رات نازل ہوتے ہیں فجر تک۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ رات صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کیونکہ اس امت کی عمریں نسبتاً دوسری امتوں سے چھوٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کے پاس اتنا عمل نہیں ہوگا جتنی پہلی امتوں کے پاس تھا، لہٰذا بطور انعام اس امت کو یہ رات دی ہے تاکہ ایک رات عبادات کرنے سے 84 سال کا اجر کما لیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک نیکی پر 10 گنا سے لے کر اللہ جتنا چاہے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ آج کی اس رات سے لے کر رمضان کی آخری رات تک ایسی عبادت کریے گا کہ گویا میں رب کے دروازے پر اس کے حضور کھڑی ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے کھڑی ہوں، میں اپنے رب کے سامنے اس کی تعریف کر رہی ہوں اور اس سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں مانگ رہی ہوں۔ اس رات میں کھڑے ہو کر رب کو راضی کر لیں، کیونکہ قیام کی قدر کی جائے گی اور ہم اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو بہنیں اور بچیاں جو پیریڈز کی وجہ سے قیام نہیں کر رہی ہیں وہ بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کا ذکر کریں، باوضو رہیں اور سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو اجر سے محروم نہ رکھنا، یا رب العالمین تو ہمیں توفیق دیے رکھ کہ ہم تیری عبادات کر سکیں، اپنے ذکر و اذکار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اس رات میں سب کچھ مانگ لے جو مانگنا ہے، کیونکہ اس رات میں ہی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی نے حج کرنا ہے، کسی نے شادی کرنی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، یعنی روزگار کا ملنا، اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات کریں اور تڑپ کر کہیں کہ لبیک میرے اللہ، میں حاضر، میں تیرے در پر آئی ہوں، گناہوں کو بوجھ لے کر اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرنے، تو میرا رات کو کھڑا ہونا اور دن میں روزہ رکھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تجھے راضی کرنے آئی ہوں، غفلتوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، تو میرا آنا قبول فرما لے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کا قدردان ہے، ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ پیاری بہنوں، کیا 365 دنوں میں سے ہم 10 راتیں بھی اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ یہ بہت عظیم اور قیمتی دن ہیں اور قیمتی راتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور کثرت سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور اس کی بڑائی بیان کریں اور ہر ایک کے لیے دعائیں کریں۔ دعاؤں میں بخل نہ کریے گا، اور اگر تھک جائیں تو تھوڑی دیر کو لیٹ بھی جائیے گا، تھوڑا آرام بھی کر لیجیے گا، مگر لمبی نیند نہ سوئیے گا۔ ان لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ نے چاہا تو قبر میں جا کر پھر سکون کی نیند سوئیں گے، اسی کی تیاری کر لیں ہم ان دنوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احسن طریقے کے ساتھ اس کی عبادات کو بجا لائیں، اور اللہ بہترین انداز کے ساتھ ہم سے قیام و صیام قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔